بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، وہی منگل، وہی پی ٹی آئی کے جو علیمہ خان اور باقی وزیر اعلیٰ کے پی کے، انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر عمران خان سے ملاقات کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن کسی کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 26 نمبر چنگی اسلام آباد، وہاں پہ ایک تصادم کی صورتحال ہے اور پولیس اور جو ہے وہ پی ٹی آئی ورکر آمنے سامنے ہیں۔ ایک ایم این اے تاج جو ہیں وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ بضد ہیں، وہاں دھرنا دیا ہوا ہے۔ سہیل آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، اور علیمہ خان اور ان کی باقی بہنوں نے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے بھائی عمران خان سے ہماری ملاقات کرائی جائے، لیکن حکومت نے واضح طور پہ آج پھر ان کی ملاقات کرانے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد وہاں پہ صورتحال اس وقت کشیدہ ہے اور کسی بھی اگر ریزسٹنس ہوتی ہے تو تصادم کا خطرہ ہے۔ پولیس کی بھاری تعداد جو ہے وہ اس وقت 26 نمبر چنگی اور گرد و نواح میں وہ تعینات کر دی گئی ہے، اور کسی قسم کا بھی اگر کسی نے کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کی یا کوئی اشتعال انگیزی کی تو اس کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پہ قانون حرکت میں آئے گا۔ اب کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے وہ مایوسی پھیل رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید علی امین گنڈا پور جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کے جانے کے بعد یہ جو نیا بلڈ آیا ہے یعنی سہیل آفریدی، اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ شاید موومنٹ تیز ہوگی اور عمران خان جو ہے وہ جلد رہائی ان کی ہو جائے گی اور تحریک کے اندر جان آ جائے گی۔ لیکن اب وہ مایوس اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سہیل آفریدی ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں اس کی جو ہے وہ مکا ہو چکا ہے، اور سہیل آفریدی جو ہے وہ اب بالکل اس کے اندر وہ والی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے جو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے تھی۔ اور عام تاثر پی ٹی آئی کے حلقوں میں یہ ہے کہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، اور یہ جو گزشتہ دنوں گورنر کے پی کے جو ہیں وہ فیصل کریم کنڈی، ان کے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی ہے اور خوشگوار جو ہے وہ ماحول میں ہوئی ہے اور خوب گپ شپ ہوئی، ہنسی خوشی جو ہے وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہ کے پی کے اندر بھی جو ہے وہ کام کمپرومائز ہو چکا ہے۔ اور دوسری جانب ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا خصوصی پیغام لے کر جو بیرسٹر گوہر ہیں، کیونکہ ان کے اوپر تو مہر ثبت ہے کہ وہ کمپرومائز چیئرمین ہیں قائم مقام، اور انہوں نے کبھی بھی کوئی جو بھی تحریک چلی ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور اول تو تحریک کا آغاز پہ وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو ایک شیڈول دیا جاتا ہے کہ ہم جناب عمران خان کی رہائی کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اس کے اندر کہیں پہ بھی صداقت نظر نہیں آتی، اور کارکنوں کو جو ہے وہ چھوڑ کے سارے جو ہے وہ دھرنا بھی ختم کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو کال ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ریورس مار کے اس کی ڈیٹ تبدیل کر دی جاتی ہے۔ تاہم ایک بات اچھی طرح یہ سمجھ لینی چاہیے کہ عمران خان کی رہائی جو لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ جلد ممکن ہے، یہ ابھی تک ممکنات میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو جس طریقے سے ابھی ریزسٹنس نظر آ رہی ہے اور واضح طور پہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر وہی سختیاں رہیں گی اور عمران خان کے اوپر مزید سختیاں کی جائیں گی، اور عمران خان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ اور یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ جو موجودہ فارمولہ کے تحت حکومت جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، اس فارمولے میں دور دور تک جو ہے وہ عمران خان کی انٹری کا جو ہے وہ نشان تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ وقت جو ہے وہ بدلتے یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ راتوں رات بہت کچھ بدل گیا، اور بہت سارے جو ہے ہم نے دیکھے ہیں کہ اقتدار میں بیٹھنے والے جیل خانوں میں چلے گئے، قید خانوں میں چلے گئے، اور قید خانوں والے نکل کے وہ اقتدار میں آ گئے، جس کی واضح مثال اس وقت نواز شریف اینڈ شہباز شریف مریم کی حکومت موجود ہے، اور اوپر جو ہے وہ آصف علی زرداری موجود ہیں، جن کو تا حیات سزائیں ہوئی تھیں، اور جن سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ یہ لوگ شاید اندر ہی گلے سڑیں گے اور یہ کبھی باہر نہیں آئیں گے، لیکن وقت نے پلٹا کھایا۔ ان کے جو اربوں خربوں کے کرپشن کے چارجز تھے، کیسز تھے، وہ یک جنبش قلم جو ہے ان کو اڑا دیا گیا، ان کی سزائیں اڑا دی گئیں، اور وہ آج اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان بار بار ان موروں کو استعمال کرنے کے بعد عوام کی حالت جو ہے وہ بد سے بدتر ہوئی ہے، اور جو یہ حکمران طبقہ ہے، یہ ایک اشرافیہ ہے،
انہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لوٹا ہے. یہ امیر سے امیر تر، ان کی اولادیں امیر سے امیر تر ہو رہی ہیں. ان کو نیچے نہ مہنگائی نظر آ رہی ہے، نہ عوام کے اوپر جو بجلی کی صورت میں، پٹرول کی صورت میں جو بم گرائے جا رہے ہیں، گیس کی صورت میں جو بم گرائے جا رہے ہیں، اشیاء خرد و نوش کی صورت میں جو بم گرائے جا رہے ہیں، وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ان کو یہ سب کچھ، ان کی اینک جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ دھندلی ہو چکی ہے کہ ان میں ان کو سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے. کہیں پہ بھی ان کو کوئی خرابی نہ سسٹم کے اندر نظر آ رہی ہے، نہ عوام کے اندر بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ خوشحالی ہے، کیونکہ انہوں نے اینک ہی خوشحالی کی پہن لی ہے، کیونکہ ان کی خوشحالی ہے. عوام بدحال ہیں، عوام کا جینا مرنا جو ہے وہ اب مشکل ہو رہا ہے. اور اس وقت عید سر پہ ہے، اور آپ قربانی کے جانوروں کی جو صورتحال دیکھیں تو جانور کے اوپر ہاتھ رکھیں تو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں. کوئی کہیں پہ بھی نہ کوئی ریٹ لسٹ ہے، نہ کوئی معاملات ہیں. بس صرف چلان کے لیے انہوں نے ایک غریب کے موٹر سائیکل کے چلان کا انہوں نے فکس ریٹ رکھ دیا ہے، گاڑی کے چلان کا، ٹیکسی والے کے چلان کا، رکشے والے کے چلان کا انہوں نے ریٹ فکس کر لیا ہے. لیکن انہوں نے نہ کبھی ڈاکٹروں کے ریٹ فکس کیے ہیں، نہ کبھی وکلاء کی فیس فکس کیا ہے، نہ کبھی انہوں نے جو ہے وہ یہ قربانی میں آنے والے جانوروں کے ریٹ فکس کیے ہیں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کمپرومائز جو ہے وہ تمام جتنے بھی یہ بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سب کمپرومائز ہیں. اور یہ عمران خان جب تک یہ کمپرومائز سسٹم سے پی ٹی آئی باہر نہیں آئے گی تو عمران خان باہر نہیں آئے گا. تاہم اس وقت جو ہے جس طریقے سے اس وقت دھرنا دیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے وہ پروٹیسٹ کی جا رہی ہے، اس میں ورکرز ہی پکڑے جائیں گے اور ان کی عیدیں جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہوں گی. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی والے ہوں یا نون لیگ والے ہوں کہ قوم کی تقدیر نعروں سے نہیں بدلتی، قوم کی تقدیر جو ہے وہ عملی اقدامات سے بدلتی ہے. اور سب کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے. اور عوام اب کسی پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ عوام نے سب کو دیکھ لیا ہے کہ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے عوام کو قربانی کا بکرا بناتا ہے. بہت شکریہ.